دراصل ہم لوگ کام میں اور اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہیں، اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اسلام نے ہم سے کیا چاہا ہے، قرآن اور احادیث کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جس طریقے سے دوسرے دن گزارتے ہیں تو جمعے کا دن بھی اسی طریقے سے ہم لوگ گزارتے ہیں اور یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ صبح ہوگی، صبح کو 7 بجیں گے 8 بجیں گے، ناشتہ ہوگا، اسی طرح سے ناشتہ ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے تو اس کی جگہ جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، بس باقی عصر مغرب عشاء سب تو ویسا ہی ہے۔ تو دیکھنے میں سب ایک سا لگ رہا ہے، اس لیے اپنا جس طریقے سے ہفتہ اتوار پیر گزر جاتے ہیں تو جمعے کو بھی ہم لوگ ایسے ہی گزار دیتے ہیں، جبکہ احادیث کے اندر فرمایا گیا کہ دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اہم کام جو کر رہا ہے جمعے کے دن جو کر رہا ہے تو کچھ تو خاص بات ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو وہ جمعے کا دن تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے جب قیامت آئے گی تو وہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو یہ اہم کام جب جمعے کے دن میں ہونے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو اسپیشل اس کے اندر ہے، ہمیں دوسرے دنوں کی طرح سے اس کو نہیں گزارنا چاہیے۔ اور دیکھیے اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اور سمجھیے، علماء نے لکھا ہے، بعض روایات کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں انتقال کر جائے یا جمعے کے دن انتقال کر جائے، جیسے جمعرات کے دن سے مغرب بعد، جیسے کل جمعرات تھی، مغرب کی اذان ہوئی تو اس کے بعد سے جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کر اور آج مغرب تک اگر کسی کا اس میں انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لکھا ہے بعض روایات میں جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم یوں ہی بس جمعے کا دن ہے اپنا کیا ہے نہ دھو کے تھوڑے سے کپڑے وپڑے پہن لیں گے، کرتا پجامہ ہو گیا جمعہ، کچھ خاص ہے بھائی۔ اور یوں لکھا ہے کہ جس بندے کا جمعے کے دن انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ پھر علماء کی الگ الگ رائے ہے کہ صرف جمعے کے دن یا قیامت تک کے لیے ہٹا لیتے ہیں، تو علماء نے اپنی رائے دی ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر جمعے کے دن انتقال کرتا ہے تو امید یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس سے قبر کے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اصل میں ہم لوگ قبر کے اوپر ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہے، اصل میں ہمارا مزاج جو بن چکا ہے وہ دیکھ کر یقین کرنے کا بن چکا ہے، جبکہ ایمان نام ہے بن دیکھی چیزوں پر، جو قرآن نے بتا دیا جو احادیث نے بتا دیا اس کو اس طرح ماننے کا نام ہے کہ جیسے ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ تو قبر کے نیچے کی زندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہاں کیا گزرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو، تصور کیا کرو۔ ابھی ہم لوگ اتنے سارے بیٹھے ہیں، کیسی تسلی ہے، کیسا سکون ہے، لیکن ابھی انتقال ہو جائے تو کوئی بھی گھر کا فرد، کوئی دوست احباب، بستی کا آدمی، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ گڑھا کھود کر کے، قبر بنا کر کے، اس کے اندر ڈال کر کے اور اس پر خوب مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اب قبر ہے، اندھیرا ہے اور وہ ہے، اب کچھ نہیں۔ اب کیا چیز کام آئے گی بھائی؟ اب یہی چیز کام آئے گی کہ جو نیک اعمال کیے ہوں، اب اللہ کا فضل کام آئے گا۔ اب یہ اس طرح کے وقت جیسے جمعے میں انتقال ہو جانا، پھر اس طرح کی چیزیں قبر کے اندر کام دیتی ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے دنیا میں، چاہے پھر آپ کے لیے کوئی کچھ بھی کرتا رہے، آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت بولتے ہیں قبر کو، اگر قبر پہ تم میلہ بھی لگا لو، تم خوب جو ہے رونقیں کر لو قبر پر، چاہے جتنا جو کچھ کر لو قبر کے اوپر، تو شاعر کہتا ہے ہمیں کیا، یعنی مردہ اندر سے یہ کہہ رہا ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، ہمیں تو اکیلے رہنا ہے بھائی، ہمیں اوپر کی رنگینیوں سے کیا لینا دینا۔
اس لیے جب تک اللہ نے یہ آنکھیں دی، کھول رکھی ہیں، یہ زندگی دی ہے، تو نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، دنیا کی غفلتوں میں گم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جمعے کا دن خاص بنایا ہے اور فرمایا گیا کہ یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے، ایک لمحہ ایسا رکھا ہے کہ اگر نمازی آدمی اس لمحے میں دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب وہ لمحہ کب آتا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، علماء نے کوشش کی ہے اس کو نکالنے کی، بعض نے کوشش کی ہے اپنے علم کے مطابق، غور و فکر کے مطابق کہ وہ عصر سے مغرب تک کے درمیان میں ہوتا ہے، بعض نے کوشش کی ہے کہ جیسے اب لوگ آپ خطبے کے درمیان میں آ گئے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو امام جب ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اور خطبہ دے رہا ہے، نماز کے درمیان کا وقت ہے، یہ وقت ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اور وقت نکالا ہے۔ تو تعین کے ساتھ تو معلوم نہیں کہ جمعے کے دن کس وقت میں وہ وقت آتا ہے، کیوں؟ تاکہ بندہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے کہ بھائی اگر معلوم ہو جائے کہ بھائی 2 بجے سے 3 بجے تک جو ہے اللہ نے وہ ساعت رکھی ہے، تو ہم لوگ اتنے خراب مزاج کے ہیں کہ 2 سے 3 بجے کے لیے بیٹھ جائیں گے، باقی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوگا، ارے 2 سے 3 بجے تک کام نمٹا لیا بس اپنا، ٹھیک ہے دوسرے کام دیکھیں گے، یہ مزاج ہے ہمارا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو چھپا کے رکھا تاکہ بندہ اس کو تلاش کرتا رہے، ہاتھ مارتا رہے، کہاں سے ملے گی، کہاں سے ملے گی، ہو سکتا ہے مغرب بعد مل جائے، ہو سکتا ہے عشاء بعد مل جائے، ہو سکتا ہے تہجد میں مل جائے، ہو سکتا ہے فجر بعد مل جائے، ہو سکتا ہے جمعے سے پہلے مل جائے، ہو سکتا ہے جمعے کے بعد میں مل جائے، تو بندہ اسی کو تلاش کرتا رہے، اس ساتھ کو تلاش کرنے کے لیے، تو اس کو چھپا دیا گیا۔ اس لیے جمعے کے دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص طور سے تیار رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعرات کے دن سے ہی جمعے کی تیاریاں کرنے لگتے تھے، وہ سارے کپڑے وغیرہ تیار کر کے پورے طریقے سے سب سیٹنگ ویٹنگ کر کے سب رکھ لیتے تھے کہ بھائی صبح کو جمعہ ہے، جیسے ہم لوگ عید کی تیاری ہوتی ہے نا، تو عید کی تیاری پہلے سے کر کے رکھ لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہی رات میں ہی سب تیاری کر کے رکھ لیا کرتے تھے تاکہ جلدی سے جلدی ہم لوگ جمعے کے دن مسجد میں جائیں۔